أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. صدق اللہ العظیم. انفاق فی سبیل اللہ کے رستے میں خرچ کرنے کے فضائل اور مسائل ذکر ہو رہے ہیں. اسی حوالے سے آج تلاوت کی گئی آیت مقدسہ میں اللہ جل شانہ صدقہ و خیرات کے لیے سب سے بہترین مصرف کا ذکر فرما رہے ہیں. یعنی صدقہ و خیرات کسے دینا چاہیے، کون سب سے زیادہ اس کا مستحق ہے. چنانچہ ارشاد فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ. صدقہ و خیرات ان فقراء کے لیے ہے جو اللہ کے رستے میں پابند کیے گئے. لا یستطیعون ضربا فی الارض، زمین کے اندر چلنے پھرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، دوڑ بھاگ کر کے رزق کی تلاش میں سرگرم نہیں ہو سکتے. دین کے لیے، دین کی تعلیم کے لیے، تعلم کے لیے، پڑھنے پڑھانے، کسی اور دینی خدمت کے لیے وہ پابند ہیں. کاروبار کے لیے ان کے پاس وقت کی گنجائش نہیں. اگر کاروبار کے لیے نکلتے ہیں تو دینی خدمت کا، تعلیم و تعلم کا حرج ہوتا ہے. یہ لوگ بہترین مصرف ہیں، اولین مستحقین ہیں کہ انہیں اللہ کی رضا کے لیے ان کے ساتھ تعاون کیا جائے، صدقہ و خیرات دیا جائے، عطیات دیے جائیں، تاکہ یہ یکسوئی سے جس خدمت دین میں، تعلیم و تعلم میں مصروف ہیں اسے وہ جاری رکھ سکیں. حضرات صحابہ کرام میں اصحاب صفہ رضی اللہ عنہم ایسے ہی تھے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پر رہتے تھے. آج بھی صفہ نامی چبوترا ان کے فقر، ان کے استغنا، دین سیکھنے کے لیے انہیں اپنا آپ پابند کرنا، ان چیزوں کی نشاندہی کر رہا ہے. وہ لوگ سب کچھ چھوڑ کر ہر طرح کی مصروفیت، کام، کاروبار، رزق کی تلاش، کسب معاش حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے تاکہ آپ علیہ السلام سے ہمہ لمحہ دین کی تعلیم حاصل کرتے رہیں. حضرات صحابہ کرام نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دین سیکھا وہ پھر پوری امت کے کام آیا. امت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آگاہ کرنا صحابہ کرام کا وہ احسان ہے جو پوری امت کے سر پر ہے. پوری امت حضرات صحابہ کرام کی اس حوالے سے احسان مند ہے اور اسے شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا اور ان تک پہنچایا. فرمایا یہ لوگ اللہ کے رستے میں پابند ہیں، زمین میں چل پھر کر کسب معاش کے لیے وقت نہیں نکال سکتے. ان کا حال تو یہ ہے، ان کی خودداری اور ان کا استغنا تو یہ ہے کہ یہ کسی سے سوال نہیں کرتے.
لا يسألون الناس الحافا، کسی سے سوال نہیں کرتے، کسی سے لپٹ کر لڑ جھگڑ کر مانگتے نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ انہیں تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں، یہ تو غنی ہیں۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، ناواقف لوگ سمجھتے ہیں کہ جب یہ مانگتے ہی نہیں تو انہیں ضرورت ہی نہیں۔ ایسے وہ فاقوں کے اندر مبتلا ہو کر بھی غنی اور بے پرواہ ہیں۔ تعرفهم بسیماہم، حالانکہ غربت کے آثار، فقر و فاقہ کے آثار ان کے چہروں سے پہچانے جا سکتے ہیں۔ ظاہر بات ہے ایک خوشحال آدمی، کھانے پینے والا آدمی، اس کے چہرے کا روپ رنگی اور ہوتا ہے، اور جو بندہ فاقوں کے اندر گزر بسر کے اندر زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اس کے چہرے کی زردی اور کمزوری اس کے حالات کی گواہی دے رہی ہوتی ہے۔ باوجود ان حالات کے مانگتے نہیں، سوال نہیں کرتے، اپنی خودداری کو بیچتے نہیں، مستغنی رہتے ہیں۔ اللہ کے بندے ہیں، وہ غنی ذات ہے، اللہ انہیں بھی اپنی صفات کا ایک عکس نصیب فرماتے ہیں، یہ بھی ایسے ہی مال والوں سے بے پرواہ رہتے ہیں۔ کیا کمال کہا اقبال علیہ الرحمہ نے، کہاں سے سیکھی ہے اقبال یہ درویشی، کہاں سے سیکھی ہے اقبال یہ درویشی، کہ چرچا بادشاہوں میں ہے تیری بے نیازی کا۔ حضرات صحابہ کرام میں جو فقر و فاقے کا شکار تھے وہ ایسے ہی تھے۔ آخر میں ارشاد فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، جو کچھ بھی تم خیر کا کام کرو گے، اللہ کے رستے میں خرچ کرو گے، صدقہ و خیرات کرو گے، اللہ اسے جانتے ہیں، اللہ اسے جانتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ خرچ کرتے وقت، صدقہ و خیرات کرتے وقت صرف اوپر نظر رہے، زمین پر نظر نہ ہو۔ زمین پر کوئی تعریف کرے گا، کوئی اچھا بولے گا، کوئی سخی کہے گا، کچھ بھی نہیں، زمین والوں سے کچھ بھی نہیں لینا، کسی قسم کا کوئی بدلہ، ان کا کوئی احسان، کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اوپر نظر ہو، اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ جانتے ہیں، جو کچھ خرچ کر رہا ہوں اللہ ہی سے اس کا بدلہ لینا ہے، اللہ ہی اس کا بدلہ دیں گے۔ تھوڑا خرچ کرے، زیادہ خرچ کرے، کس نیت سے خرچ کرے، سب اللہ جانتے ہیں، اور اللہ اپنے علم کے موافق بندوں کو اجر سے نوازیں گے۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشے۔